بڑی اچھی مثال کسی عالم کی زبان سے سنی، لطف آیا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کبھی خواب دیکھ رہے ہوتے، اور خواب میں اور آپ ہو سکتا ہے مکے میں کھڑے ہوں، مدینے میں کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور مقام پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے، خواب کے اندر ساتھ میں دوست کھڑے ہیں، ساتھ میں والدین کھڑے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خواب میں پورا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ اچانک آنکھ کھلی تو نہ دوست تھے، نہ والدین تھے، نہ کھانے کا سامان تھا، نہ پینے کا سامان تھا، نہ مکہ تھا، نہ مدینہ تھا۔ اب میں لاکھ کہوں اٹھنے کے بعد کہ میرے دوست میرے ساتھ تھے، دیکھنے والا کہے گا کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسی ہی ہماری زندگی بن رہی ہے کہ جیسے ہی ملک الموت روح قبض کرے گا تو ہم ڈھونڈیں گے کہاں والدین رہ گئے، کہاں بچے رہ گئے، کہاں دوست رہ گئے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ماں فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلے گی تو منظر بالکل تبدیل ہوگا، نہ کوئی میرے ساتھ ہوگا، نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوگا، ہوگا تو نام اعمال میرے ہاتھ میں میرا نام اعمال ہوگا، آپ کے ہاتھ میں آپ کا نام اعمال ہوگا، آپ کی نیکی میرے نام اعمال میں شامل نہ ہو سکے گی، میری نیکی آپ کے نام اعمال میں شامل نہ ہو سکے گی۔ ہاں اس سے خدا موقع عطا کرے کہ ماں باپ کی دعائیں لگی ہوں، ماں کی خدمت کا شرف اسے حاصل ہوا ہو، تو بہت مشہور جملہ ہے کہ ماں کی دعا اور جنت کی ہوا۔ حضرت ابو ذر جوان بیٹے کی قبر پر موجود ہیں، رو کے کہتے ہیں بیٹا ذر میں تیرے مقام پر خود لیٹ جاتا تیری قبر کے اندر، لیکن بیٹا میں کیا کروں، اگر میں لیٹ بھی جاؤں تو میرے سوال مجھ سے ہوں گے اور تیرے سوال تجھ سے ہوں گے، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یعنی کوئی بھی کسی دوست اور محبت کرنے والے کو اپنی جگہ قبر میں اگر لٹا بھی دے تو سوال ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ جو سوال بیٹے سے ہونا ہے باپ سے نہیں ہو سکتے، جو باپ سے ہونا ہے بیٹے سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت میں کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب آپ لاکھ کہیے کہ حضور میں نے تو بیٹے کی محبت میں یہ کر لیا تھا، وہاں جواب کون دے گا، بیٹا یا آپ؟ آپ لاکھ کہیے میں نے تو شریک حیات کے کہنے پہ یہ کام کر لیا، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ پروردگار معاف کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کسی اور پہ الزام رکھ رہے ہیں، عمل تو آپ کا ہے، تو جزا ہو تو آپ کی ہے اور اگر سزا ہو تو آپ کی ہے۔ جس کا عمل ہے اس کی جزا ہے یا اس کی سزا ہے۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں کہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرے۔ حضرت ابو ذر جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جملہ اتنا حسین ہے کہ جتنا بھی اس پہ غور کیجئے کم ہے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، یا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ سے محبت یا میری اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے دنیا تنگ ہو گئی ہو، میں کیا کروں، میں خود بھی مر جاؤں ان کے ساتھ۔ جواب کیا ہے؟ حضرت ابو ذر اپنے جوان بیٹے سے پڑھنے کے بعد اس طرح بات کر رہے تھے، بیٹا ذر تیرے بعد دنیا کی زندگی کا مزہ تو نہیں ہے، لیکن میں خدا سے اپنے لیے تیرے مرنے کے بعد اپنی حیات مانگتا ہوں، موت نہیں۔ غور کیجئے، تیرے مرنے کے بعد خدا سے میں اپنے لیے اپنی زندگی مانگتا ہوں۔ پھر دلیل بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر میں خدا سے موت مانگوں تیرے مرنے کے بعد تو میری موت نہ تجھے فائدہ پہنچائے گی نہ مجھے فائدہ پہنچائے گی۔ اگر میں زندہ رہوں گا تو کچھ تیرے لیے ایصال ثواب کروں گا، خود اپنے لیے حصول ثواب کروں گا۔ تو مر جانے والوں کے ساتھ مر جانا اسلام نے نہ کل قبول کیا ہے نہ آج قبول کیا ہے۔ اولاً تو کوئی کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوتا اور نہ کوئی کسی کے ساتھ مر جاتا ہے۔ اولاد زندہ رہے ماں کے بعد
تاکہ اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ موت کا فیصلہ تو خدا کرنے والا ہے، اولاد پہلے جاتی ہے یا ماں باپ پہلے جاتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس سرزمین پر موت واقع ہوگی انسان یہ بھی نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، اور یہ مشکل مسئلہ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی موت کا مجھے اور آپ کو وقت نہیں معلوم، اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ وقت نہیں بتایا۔ اگر وقت بتا دیا ہوتا تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، موت تو بہت دور ہے، اگر مجھے کینسر ہو جائے اور مجھے نہ بتایا جائے تو میں جیتا رہوں گا، اور اگر مجھے بتا دیا جائے تو میری جو نارمل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ موت تو بہت دور ہے، ایک عام مرض ہے کہ اس کا علاج شاید ممکن شاید ناممکن، لیکن اگر مجھے میری مرض کو کھول کے بتا دیا جائے تو نہ مجھ سے کھایا جائے گا، نہ پیا جائے گا، نہ جیا جائے گا۔ اسی انداز سے اگر خداوند عالم سب کو ان کی ڈیتھ آف ڈیتھ بتا دیتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ دو حصوں میں بٹ جاتے، یا تو آپے سے باہر ہو جاتے یا زندگی سے مایوس ہو جاتے۔ آپے سے باہر کیسے ہوتے کہ جی قبلہ جو چاہو کرو، موت تو نہیں آنے والی، موت تو آئے گی 2025 میں، اب جو کر سکتے ہو کر لو۔ صلوات پڑھے محمد۔ کچھ ایسے بھی ہوتے نا، اور کچھ ہم جیسے ہوتے کہ 2025 سے پہلے ہی اتنے بیمار پڑ جاتے کہ کون مکان بنائے، کون شادی کرے، کون بچوں کی مصیبت کو پالے، اب تو مرنا ہی ہے، ویسے ہی کیا سال بھر رہ گیا۔ خدا نے چاہا کہ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، بس بیچ میں رہو، نہ خوف کی حالت نہ رجا کی حالت، بلکہ دونوں ملا کے ساتھ رکھو۔ ہر ایک سانس امید حیات لے کر آتی ہے، اور ہر ایک سانس خوف موت لے کر آتی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں امید حیات سمجھ میں آتی ہے، خوف موت سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت سلمان محمدی نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ میری موت کب آئے گی؟ آپ نے موت کا جواب دیا بھی اور نہیں بھی دیا۔ ارشاد فرمایا تمہاری موت سلمان اس وقت آئے گی کہ جب تم قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرو اور کوئی تمہیں سلام کا جواب دے دے، تو 3 دن کے اندر اندر تیار رہنا، تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ نہ تاریخ بتائی، نہ وقت بتایا، علامت بتائی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ وہ سلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، سلمان نے علامت تلاش کر لی، ہم سنتے ہی قبرستان سے پہلے ہی مر جاتے۔ اور میں تو کبھی جاتا ہی نہیں قبرستان کے، ایسا نہ ہو غلطی سے سلام زندہ کو کروں، کوئی مردہ جواب دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ ہم اور آپ اپنی موت کا وقت نہیں جانتے تو کیا کریں؟ ایک ایسی تیاری بتا دی جائے کہ موت صبح کو آئے یا شام کو آئے، اور رات کو آئے یا کسی اور وقت میں آئے، کوئی خوف موت نہ رہے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، اگر موت کے خوف سے بچنا چاہتے تو اپنی آخرت کو آباد کر لیجیے۔ آپ کے گھر میں آپ کا کفن ہے، کفن رکھنا اس بات کی علامت ہے، کس سے ڈراؤ گے؟ کفن تو ساتھ میں ہے۔ اور اگر کفن ساتھ میں ہو اس کا مطلب تیاری موت کی مسلسل ہے۔ ڈرتا تو وہ ہے اسے کفن کے نام سے خوف آتا ہو، کہیں اگر کافور کی خوشبو سونگھ لے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ یہ کیا سونگھ لیا میں نے، یہ تو موت کی علامت ہے۔ اور جیسے میں آج خطبہ جمعہ میں بیان کر رہا تھا کہ بیری کے پتوں سے سر کو دھونا شیطان کے وسوسوں سے انسان کو بچاتا ہے، تو
تو کہیں ایسا نہ غسل میت یاد آ جائے، تو کفن ساتھ میں ہو، کلمہ طیبہ دل اور زبان پر ہو، ولایت علی ابن ابی طالب مزاج میں ہو، ماں کی دعا ساتھ میں ہو، باپ کی خوشی ساتھ میں ہو، تو انسان یہاں ہو یا کہیں ہو مرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور بس بات سمیٹتے ہوئے آخری جملہ آپ کی خدمت میں، دعا جو مجھے بھی پڑھنی چاہیے اور آپ کو بھی پڑھنی چاہیے، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب، اے خدا مجھے ایسی حیات عطا فرما کہ جو صدقہ حیات علی ابن ابی طالب ہو، وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور اے خدا مجھے ایسی موت عطا فرمائے صدقہ شہادت علی ابن ابی طالب، زندہ رہوں تو کامیاب لوگوں میں، مر جاؤں تو کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے۔ اس لیے مولا کائنات کی ابتدا ہے کعبے سے اور انتہا ہے مسجد پر، فزت ورب الکعبہ کے جملے مولا کائنات کے۔ موت سے کیا ڈرنا؟ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے، علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور ہم بھی بے پرواہ ہو سکتے ہیں اگر مولا کے غلام ہو جائیں۔ صرف 3 جملوں پہ عمل کر لیجئے۔ امام فرماتے خدا کے واجب کیے ہوئے کو چھوڑیے مت، حرام کی ہوئی بات کو انجام نہ دیجئے، اخلاق اچھا بنائیے۔ تو امام فرماتے آپ بھی ایسے ہو جائیے گا کہ آپ کو بھی پرواہ نہ رہے گی، موت آپ پر آ پڑے یا موت پہ جا پڑے۔ بس عزیزان گرامی،